السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں متی اللہ جان۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ معاشی محاذ کے اوپر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بک گئی ہے۔ 135 ارب روپے کی کامیاب بولی کے ساتھ عارف حبیب کنسورشیم نے PIA کو خرید لیا ہے۔ آخر یہ بولی کتنے مشکل سے کنکلوڈ ہوئی، یہ عمل جو نجکاری کا تھا، اور یہ کس کے فائدے میں رہا؟ بولی دہندگان کے فائدے میں، حکومت کے فائدے میں، عوام کے فائدے میں؟ اس تمام تفصیل پہ بھی بات کریں گے، اور پھر ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی بہت تیزی سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ان سب کے باوجود بھی کچھ تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جی ہاں، اور اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج خاص مہمان صحافی میں ایک بڑے سیاسی سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی، کنوینر عوام پاکستان پارٹی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا۔ آپ سے آج ہم PIA کی بولی سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آپ منسٹر فار ایویشن بھی رہے ہیں، آپ خود ایئر بلو کے چیف ایگزیکٹو بھی رہے ہیں، آپ کی ایئر لائن بھی ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی یہ جو بولی کا عمل تھا اس میں ایئر بلو بھی ایک بولی دہندہ رہی، لیکن بعد میں پھر ڈراپ ہو گئی۔ بولی بڑی کم لگائی آپ نے ویسے خاقان صاحب، 26 ارب روپے صرف۔ آپ کا کیا ارادہ تھا کہ واپس صرف 20-22 ارب انویسٹ کرنے تھے، یا کیا سوچ کے لگائی؟ کوئی بولی نہیں لگائی، میں ایئر بلو میں شیئر ہولڈر ہوں لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ کے خیال میں ایئر بلو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں؟ اتنی دیکھیں، ہر ایک کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ اس ویلیو کیا ہے چیز کی، تو ایئر بلو کی یہی اسیسمنٹ تھی، یہی ویلیو PIA کی بس یہی ویلیو ہے۔ میں مجھ سے اگر آپ پوچھے تو ویلیو 1 روپیہ تھی، حقیقت سے آپ بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ کیا انفلیٹڈ ویلیو ہے، مینیپولیٹ ہوئی ہے، کیا ہوا ہے یہ؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، مارکیٹ نے اپنے ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ مارکیٹ نے کیسے یہ ڈیسائیڈ کر لیا 135 ارب روپے؟ کہاں آپ کی 26 ارب نہیں ہے، حکومت کو 52 ارب ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل جو قیمت ادا کی جائے گی اگر آپ پورا خریدیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر پورا نہیں خریدتے تو صرف 10 ارب ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیسے بات؟ بظاہر جو چیز پروجیکٹ ہو رئی ہے وہ تو یہی ہے کہ 135 ارب روپے کی بولی لگ گئی اور بیس پرائس 80 ارب روپے تھی، اور پھر یہ بات درست۔ دیکھیں، اینڈ پہ دیکھنا کیا حکومت کو کیا ملے گا۔ اگر آپ یہ جو 70% یا 75% ہے، اس کی انہوں نے بولی جو ہے 135 ارب لگائی ہے، اس میں سے تقریباً 8 ارب، شاید 8 ارب 10 ارب، کوئی ایک رقم اتنی ہے جو حکومت کے پاس جائے گی، باقی واپس کمپنی میں آ جائے گی، یہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں یہ فارمولہ جو ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ یہ بولی کی جو رقم ہے واپس اسی میں انویسٹ ہوگی اور حکومت واپس کرے گی، یا یہ پیسہ بیسیکلی تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کار ہے وہ صرف 10 ارب روپے حکومت کو دے کے بعد میں PIA بیٹھ ہی نہ جائے اور اس کو بٹھا دے، کوئی اس کے جو کمپیٹیٹرز ہیں انٹرنیشنلی زیادہ پیسہ لگا کے جو PIA کو بند کرا دیں ادھر، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو یہ یقینی بنانے کے لیے کہ 150 ارب روپے کم از کم واپس لگے اس میں، یہ ڈیل کوئی بری ڈیل تو نہیں ہے؟ بڑی خام خیالی ہے۔ اچھا، جو کرتا ہے چلانے کے لیے چلے یا نہ چلے، اس کی مرضی ہے۔ آپ نے دیکھیں، مجھے پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے، بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آج سے بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ سمپل بڈ رکھتے نا کہ بھئی یہ پیسے دو PIA لے لو، تو میرے خیال میں بہت بہتر تھا۔ بہرحال یہ حکومت، لیکن پھر وہ باؤنڈ نہ ہوتے نا کہ اتنے ارب روپے 124 ارب روپے لگانے، ابھی تو باؤنڈ ہے نا، بالکل باؤنڈ نہیں ہے۔ یہ جو پیسہ ہے یہ بولی دہندہ کی جیب میں چلا جائے گا، واپس کمپنی میں جس کے وہ مالک ہیں اس میں چلا جائے گا۔ آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ پیسہ جو ہے جو انویسٹ ہوتی جاتی ہے پیسے تو حکومت اس کو کلیئر کرتی رہتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، آپ نے کمپنی بیچ دی، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر یہ سمپل ٹرانزیکشن ہوتی نا کہ کتنے پیسے دیں گے PIA کے، بات ختم ہو جاتی۔ تو آپ سمجھتے ہیں جو ایئر بلو کی 26 ارب روپے کی جو بولی تھی وہ بیسیکلی وہ آپ 26 ارب ہی حکومت کو دینا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے بڈ کیا جو ایئر بلو 26 ارب نہیں، وہ بھی یہی بولی تھی، اس میں سے بھی 12.5% ہی جاتا۔ اچھا، اگر آپ اس حساب سے دیکھتے ہیں تو جو پچھلی دفعہ بڈ تھی وہ بہتر تھی۔ اچھا، وہ کتنی تھی؟ میرا وہ 10 ارب تھی۔
10 ارب تھی. 10 ارب میں سے 15% حکومت رکھ لیتی, باقی کمپنی میں واپس آ جاتا. لیکن اس میں 124 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی تو کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. انویسٹمنٹ کی کبھی بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں. تو ابھی تو ہے نا, کوئی کمٹمنٹ نہیں. یہ پیسہ اسی کمپنی میں لگایا جائے گا, یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا حصہ ہے. مالک ہیں وہ, کل کمپنی بند کر دیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو پیسہ بھی 124 ارب کا ہے. جی ان کی مرضی ہے. آج کل سے وہ جب وہ کمپنی خرید لیں گے مالک ہیں. تو سر سوال یہی ہے نا کہ آپ کے خیال میں یہ 26 ارب روپے کی جو ویلیویشن آپ کہتے ہیں, اس کی تو قیمت 1 روپے ہونی چاہیے تھی, قومی اثاثے کی قیمت. سر قومی اثاثہ نہیں ہے, یہ قومی خزانے پہ بوجھ تھا جو ختم ہو گیا ہے. یہ بوجھ تھا, ہر سال اربوں روپے پی آئی اے نقصان کرتا تھا حکومت کا. یہ جو نقصان ہے یہ میرا خیال ہے کوئی $5 ارب تک پہنچ گیا تھا پی آئی اے کا نقصان. ابھی بھی نقصان ختم نہیں ہوا, وہ سب کچھ حکومت نے ابزارب کیا ہے. جو مالک ہیں ان کی رقم آپ کو دے دی 52 ارب, اگر ٹوٹل دیکھتے ہیں 52 بلین آپ کو مل جائے گا, باقی کمپنی میں چلا جائے گا. وہ تقریباً 133 ارب ہے جو واپس کمپنی میں جائے گا. 135 کی تو بولی لگی ہے نا. نہیں تو 10 ارب حکومت کو ملے گا. نہیں 10 ارب ہے نا, لیکن جب آپ پورا اگر خریدتے ہیں اس کے بعد ایک اور پروسیس 25% کا رہتا ہے. اس کا 50 ارب ہے نا, اس کی قیمت 50 ارب ہے. تو ٹوٹل 185 ارب ہے, وہ آپ پے کریں گے. 52 حکومت کو جائے گا, باقی 133 جو ہے وہ کمپنی میں چلا جائے گا. اور آپ نے کمپنی جو ہے وہ تقریباً 120 ارب کے لائبلٹی بھی ازیوم کرے گی. یہ گورنمنٹ یا کمپنی نہیں, کمپنی کرے گی, باقی گورنمنٹ کرے گی. وہ سینکڑوں ارب کی لائبلٹی, مجھے نہیں پتا. اچھا, یہ جو 120 ارب کی لائبلٹی ہے یہ بولی دہندہ جو ہے کامیاب وہ ازیوم کرے گا. اچھا, اور پھر حکومت کی کیا کیا لائبلٹیز ہوں گی؟ حکومت جو لائبلٹیز اپنے پاس رکھے گی وہ اس کی لائبلٹیز ہیں. اچھا, وہ کیا ہے ویسے جنرلی؟ پیسے دینے لوگوں کے, اس کے اندر $5 ملین ہیں جو کہ دوسرے اثاثوں کی مت میں, یا جو جہازوں کی جو کچھ لائبلٹیز انہوں نے باقی رکھ لی ہیں, جو بینکوں کے لون دینے, اس قسم کی چیزیں. اچھا, جو بڑے اثاثے تھے جن کے بارے میں ہم سنتے تھے, ایک تو جہاز ہیں 18 کے قریب آپریشنل جہاز ہیں, اور باقی ان کی ویلیو بہت کم ہے. اچھا, ان کی ویلیو ہے, ان کی ویلیو بہت کم ہے. کتنی ہوگی آپ دیکھیں؟ پی آئی اے کے جو جہاز ہیں اس میں سے 16-17 جہاز تو لیزڈ ہیں, ملکیت ہی نہیں ہے. اچھا, تو بلکہ وہ آپ پہ ایک بوجھ بنیں گے, جو بھی مالک ہوگا اس کے لیے بوجھ بنیں گے. اچھا, جائیں گے. اچھا, تو جو باقی جہاز ہیں ان کے اندر ویلیو جہازوں کی تقریباً کچھ بھی نہیں ہے. جو مالک ہے پی آئی اے, ان کے انجنز کی ویلیو ہوتی ہے کہ کتنی لائف ہے انجنز پہ. ان کی آج کل ویلیو تھوڑی بڑھ گئی ہے مارکیٹ میں. اچھا, تو وہ ایک فائدہ مل سکتا ہے کہ کتنی لائف ہے ان کے اوپر, لیکن وہ آپ نے جہاز بھی چلانے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ غیر ملکی کمپنیوں نے کیوں نہیں دلچسپی کا اظہار کیا؟ دیکھیں, آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئی, یہ آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں. آپ پڑھ لیں IMF نے کیا کہا ہے, رول آف لا نہیں ہے ملک کے اندر. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, رول آف لا نہیں ہے. انہوں نے آپ کے پورے جوڈیشل نظام پہ سوال اٹھائے, اور ہر انویسٹر بھی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ کی نہ جوڈیشری کی پرفارمنس ہے نہ انٹیگریٹی ہے. یہ سوال, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں IMF نے. یہ ہر ایک پڑھتا ہے, جو بھی پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے آتا ہے یہ سب چیزیں پڑھ کے آتا ہے, اس لیے باہر کے ملک نہیں آئیں گے. آپ پروسیس دیکھ لیں نا. اب آپ نے کمپنی بیچ دی ہے, بس اب ان کو چلانے دیں جیسے بھی چلاتے ہیں. ابھی بھی ہم اس کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں. 25% شیئر بھی فوری طور پہ انہیں کر دینا چاہیے. 25% شیئر وہ خریدیں گے, یہ ان کا آپشن ہے. میری نظر میں اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں ضرور خریدوں گا. میں حکومت کو پارٹنر نہیں بنانا چاہتا, کیونکہ پھر نیب بھی آ جائے گا, منسٹری بھی آ جائے گی, پھر سارے ادارے بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اچھا, اس کا جو اشتہار دیا گیا تھا, جی, تو کچھ لوگوں کی رائے میں اس میں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں تھی جو بعد میں پتہ چلی ہیں, کہ جیسے کہ ری انویسٹمنٹ والی جو اماؤنٹ ہے. نہیں, وہ ساتھ میں بتاتے رہتے ہیں نا. اچھا, جو ٹرانزیکشن کا سٹرکچر اس میں نہیں تھا, تو ایک کہا گیا تھا شروع میں کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں تو EOI ڈال دیں, لیکن اس کے بعد جب سٹرکچر بنا تھا, سٹرکچر یہی تھا جو آیا ہے. مجھے اس سٹرکچر سے میں اسے ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن بہرحال وہ پرائیویٹائزیشن ہوگی, بات ختم ہو گئی. اور آپ کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا, ابہام ہے, آپ کو بھی سمجھ کچھ ہو رہا ہے. میں نے چونکہ پڑھا ہوا ہے, میں اس کو جانتا ہوں وہ کیا ہے. تو حکومت کو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں, حکومت کو پوری ٹرانزیکشن اگر ہوئی تو 52 ارب ملے گا. ٹھیک ہے, باقی کمپنی میں چلا جائے گا 133 ارب, اور 120 ارب کی لائبلٹی بھی ازیوم کرے گا جو خریدار ہے. 133 ارب جو کمپنی میں جائے گا
وہ مسٹ ہے یا مسٹ نہیں ہے؟ نہیں، وہ کمپنی میں جائے گا، وہ آپ پے کریں گے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو، وہ کمپنی میں ڈال دیں گے، کمپنی میں ڈال دیں گے، اور پھر کمپنی اس کو کمپنی پھر جو مرضی کرے، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے۔ اب یہ بتائیں ایئر بلو نے کنسورشیم کا حصہ کیوں نہیں بنی اپنا کنسورشیم؟ مجھ سے سوال نہ کریں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کون سے کنسورشیم کا، انہوں نے خود بڈ کی ہے، انہوں نے خود 3 بڈرز تھے نا، ایک نے بڈ کیا، آپ نے ایک سیل بڈ ڈالنی تھی، پھر جو 2 لوگ 80% تھے ودن، گورنمنٹ نے اپنی پرائس بتائی نہیں تھی، وہ بعد میں بتائی ہے، تو جو اس کے 80% کے قریب ان کے درمیان بڈنگ ہونی تھی، جو ہوئی تب لکی گروپ اور عارف حبیب جو کنسورشیم تھا انہوں نے کیا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں، عام آدمی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان کا کیا مستقبل ہے؟ ہر ادارے میں پی آئی میں چیئرمین بھی رہا ہوں، سی او بھی رہا ہوں، پی آئی کے اندر بہت اچھے لوگ بھی، لیکن 10 15 20 30% سمجھ لیں لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے، یہ ہر ادارے میں ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اداروں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن باقی پروفیشنل لوگ ہیں، تو اس لیے جو بھی ایئر لائن جس نے خریدی ہے ان کو ایئر لائن چلانی بھی ہے، وہی لوگ چلائیں گے، وہی پائلٹ ہوں گے، وہی انجینئر ہوں گے، وہی لوگ جو مارکیٹنگ کے جو کام کر رہے ہیں جانتے ہیں وہ کام کریں گے، دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے۔ یا یہ جس لیول کی کمپنیز آئی ہیں، اب انہوں نے اپنی سیریسنس شو کی ہے نا، 52 ارب معمولی رقم نہیں ہوتی، 52 ارب روپیہ معمولی جو ان کی جیب سے گیا ہے، باقی چلے واپس مل گیا نا، مل گیا، اور ساتھ 120 ارب کی لائبلٹی بھی آ گئی ہے، اور صرف وہ لائبلٹی نہیں ہے، اب جو جہاز ہیں ان کو ریٹرن کرنے کی لائبلٹی بھی آ گئی ہے، جہازوں کو ریٹرن کرنے کی لائبلٹی، جہاز ریٹرن بھی کرنا، جب لیز جہاز لیے آپ نے ان کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے، ریٹرن سے مراد یعنی جو مالک کو واپس دینے پڑتے ہیں، اور پھر یا پھر اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، آج تک پی آئی اے جہاز ری ڈیلیور نہیں کر سکا، مالک کو خریدنے پڑتے ہیں، تو وہ اس کی کتنا ان ٹرمز آف منی کیا، جو پچھلے 2 جہاز تھے وہ آپ کو $20 ملین کے قریب پڑے تھے ایک جہاز، اور اب یہ کتنے، یہ 15 16 17 جہاز، 15 سے 17 جہاز ہیں، 10 ملین کا بھی پڑ جائے آپ کو جہاز تو $150 ملین تو وہ بھی لگے گا آپ کو، یہ سب لائبلٹیز آپ کی، یہ جو لوگ جو لیا ہے ان کو بڑی پروفیشنلی اس کو چلانا پڑے گا، یہ چل جائے گا، یہ وقت بتائے گا، نہیں میں حقیقت بتا، آپ کا ایکسپیرینس کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ ایئر انڈیا کو دیکھ لیں، نہیں چلا، 190 جہاز تھے، نہیں چلے، پاکستان میں ایشو یہ ہے، اب یہی دیکھیں جو کنسورشیم ہے اس کے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایئر کراچی میں بھی انویسٹر ہیں، اوکے، تو میرا خیال ہے، میرا یہ سوچ ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی مارکیٹ نہیں، کہ اس وقت 4 ایئر لائنز ہو رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن یہ مارکیٹ صرف پاکستان کی تو نہیں، پوری دنیا میں 72 کنٹریز کے لینڈنگ رائٹس ہیں آپ کے پاس، بزنس تو انٹرنیشنل ہے بیسیکلی، ٹریولر بھی تو ہونا چاہیے نا، لینڈنگ رائٹ تو ہر ایک کو ملتے ہیں، ملک میں حالات ایسے جو آنے والے لوگ ہوں، جانے والے جی نہ آنے والے نہ جانے، یہاں پہ تو پیسنجر کو آف لوڈ کر رہے ہیں، آپ کی ٹوٹل جو مارکیٹ ہے نا پاکستان سے، وہ وہاں پر ہے جہاں پاکستانی ہے، وہ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، یورپ میں یو کے ہے اور چند اور شہر ہے، یہ ٹوٹل مارکیٹ ہے، کینیڈا کی ایک مارکیٹ ہے جہاں میں 2 جہاز چلا سکتے ہیں، یو ایس اے کی ہے لیکن اس میں فیئرز بڑے کم ہیں، یورپ میں بھی فیئرز کم ہیں، یورپ میں جہاز چلانا پروفیٹیبلی مشکل کام، اس لیے گروتھ بڑی لمیٹڈ ہے، ڈومیسٹک صرف 2 روٹ ہیں، کراچی لاہور، کراچی اسلام آباد۔ اچھا یہ جو کنسورشیم سامنے آئے ہیں، ان کنسورشیمز کے اندر جو لوگ ہیں اس کنسورشیم کا حصہ، جو کمپنیز ہیں، ان کمپنیز کی کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ کچھ اسٹیٹ اونڈ جو بزنس کمپنیز ہیں، اسٹیٹ اونڈ یا اسٹیٹ کنٹرول، یا جیسے فوجی فاؤنڈیشن کا نام سن رہے ہیں کہ وہ بھی اب پارٹنر بن جائے گی، یا بیچ میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن میں اسٹیٹ کے آلریڈی انٹرسٹ ہیں، تو ہم ایک طرف تو نجکاری کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اسٹیٹ خود بھی تو بزنس میں انوالو ہے نا، بڑے بڑے بزنسز میں، چاہے وہ آرم فورسز کے بزنسز ہیں، چاہے وہ دوسرے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے بزنسز ہیں، تو آپ کو تھوڑی سی کنٹرڈکشن نہیں لگ رہی، یا اس سے کوئی ایفیکٹ پڑے گا؟ کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہے، اس کے اندر جو گروپس ہیں، جو لوگ ہیں، اس میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے لوگ ہیں، ایکوٹی فنڈ والے ہیں،
عارف حبیبی صاحب بڑی ڈائیورس ان کی بزنسز ہیں، وہ ہیں، سٹی اسکول ہے، تو بہت ڈائیورس لوگ ہیں. اب فوجی فاؤنڈیشن نے بھی آج کہا ہے کہ وہ بھی شاید 25% حصہ لیں گے. تو فوجی فاؤنڈیشن ایک فاؤنڈیشن کی کمپنی ہے، فوجی فرٹیلائزر، تو وہ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں. لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل کیا اسٹیٹ کو تمام بزنسز سے وڈرا نہیں کر لینا چاہیے؟ اسٹیٹ وڈرا ہو گئی نا، اسٹیٹ تو چلی گئی ہے. ہاں، اسٹیٹ آج کے بعد نہیں ہے پی آئی اے میں. ٹھیک ہے. جو فوجی فرٹیلائزر ہے وہ فرٹیلائزر کمپنی بھی آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے دیگر بزنسز بھی ہیں اور بھی ہیں. ہاں، وہ فوجی فاؤنڈیشن کا حصہ ہے جو ایک ویلفیئر ادارہ ہے. اچھا، کوئکلی اس سیگمنٹ میں ہم ایک آخر میں ابھی حال ہی میں ایک بڑا فیصلہ آیا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ویسٹ اسلام آباد کا، جس میں ایک جو 2010 میں ایک ایئر کریش ہوا تھا ایئر بلو کا، اور 150 افراد اس میں جاں بحق ہوئے تھے. اس میں ایک کرنل شیخ شمیم اختر ہیں، کرنل ریٹائرڈ، ان کے 6 ارب روپے کا ہرجانے کی یا ڈگری کی ہے ان کو ادائیگی کے لیے اس عدالت نے، ایئر بلو کے نام کہ ایئر بلو نے ادائیگی کرنی ہے. اس فیصلے کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. دیکھیں، میں اس وقت ایئر بلو میں چلاتا تھا، میں چیف آپریٹنگ آفیسر تھا جب یہ کریش ہوا ہے، اور تمام رقوم ادا کر دی گئی تھی، اور انٹرنیشنل جو پریکٹسز تھی ان کے ایک صاحب جو سب کو ان کے لیے پیسے دے دیے گئے تھے، کچھ نے لیا نہیں تھا، وہ کورٹ میں چلے گئے تھے. تو بہرحال جو فیصلہ ہے کورٹ کا اس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا کمپنی. لیکن اس فیصلے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایئر بلو جو ہے اپنے 2010 کے اس حادثے کے اندر اپنے دفاع میں کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکی، اور اس میں بظاہر جو ڈیمیجز دیے گئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس میں ایئر بلو کی اپنی غفلت اور تکنیکی معاملات تھے، اور اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا. اور خاص طور پہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمیجز زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کیا نہیں، ڈیمیجز تو دیکھیں کورٹ کا فیصلہ ہے نا، لیکن یہ کہنا کہ اس کریش میں کیا ہوا یا نہیں ہوا یہ عدالت کا کام نہیں ہے. یہ آلریڈی سول ایویشن کی جو ایکسیڈنٹ بورڈ ہوتا ہے، کیا فائنڈنگ تھی اس کی؟ ذرا جسٹ ان کی فائنڈنگز دیکھ لیں، رپورٹ موجود ہے نیٹ پہ. اس میں انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرایا تھا؟ اس میں مورد الزام کسی کو نہیں ٹھہرایا تھا. اچھا، اس میں وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ کیسے ہوا. اور اس میں ایئر بلو کی لائبلٹی بنتی تھی یا کوئی لائبلٹی نہیں؟ اور وہ وجوہات موسم کی خرابی تھی یا پائلٹ؟ نہیں، دیکھیں جو بھی ہوتا ہے نا، جب ایئر کریش ہوتا ہے اس میں وہ وجوہات ڈھونڈتے ہیں یہ کیسے ہوا، وہ کسی پر الزام نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے انڈیا کا کریش ہوا ہے تو اس میں پائلٹ ایرر تھا کہ نہیں؟ وہ میرے خیال الزام نہیں لگاتے. آپ رپورٹ پڑھ لیں نا. ٹھیک ہے. ایویشن کا نظام ایک تھوڑا سا اگر بتا دیں بریفلی کہ اس میں تھا کیا، حادثہ ہوا کیسے؟ نہیں، وہ تو لمبی چوڑی رپورٹ موجود ہے نا. اس میں کوئی ایسی کسی پر بلیم نہیں لگایا گیا کہ اس کی غلطی ہے، اس نے زبردستی کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بس ہو گیا حادثہ. نہیں، حادثہ ہو گیا، اس کی وجوہات اس کو obviously اب اس کو چیلنج ہی ہوگا ہائر کورٹ میں. جی، عدالت کا سلسلہ ہے، وہ چلتا رہے گا کیونکہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. 6 ارب روپے. جی بالکل. دیکھیں جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ ذمہ داری ہے کمپنی کی کہ پے کرے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد پاکستان کے زمین پر ہم جو سیاسی ماحول بنا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں، اور اسی والے سے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جن حالات میں جیل میں رکھا گیا ہے وہ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں، اور حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے فوری اقدامات کریں. اقوام متحدہ کی تشدد سے متعلق خصوصی نمائندہ ایلس جیل ایڈورڈز کا کہنا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نظر بندی کے دوران بشرا بی بی کی صحت کا تحفظ اور انسانی وقار کی ضمانت کو یقینی بنائیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب، بطور سابق وزیر اعظم آپ اقوام متحدہ کی نمائندے کی اس رپورٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ نہیں، میں نے رپورٹ دیکھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے. جیل میں ایک بی کلاس ہوتی ہے، کوئی اے کلاس نہیں ہوتی. بی کلاس میں جو لوگ کچھ عہدے پر رہے ہوں یا ٹیکس پیئر ہوں یا ایک حد سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں، یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ ان کو بی کلاس ملے. سیاستدانوں کو بی کلاس ملنی چاہیے. اسپیشلی ایک آدمی وزیر اعظم رہا ہے، ایک اس کی اہلیہ ہے، ان کو بی کلاس دیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی، یہ سب رپورٹیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس سے پہلے قید تنہائی کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ کی طرف سے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا
جی قید تنہائی بھی جو انٹرنیشنل اصول ہیں اس کے خلاف ہے، لیکن قید تنہائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے پاکستان کی جیلوں میں، خاص طور پہ سیاسی لوگوں کے لیے، کہ آپ کو وہ دوسری جگہ دوسرے کے ساتھ رکھ نہیں سکتے، خطرہ ہوتا ہے وہاں پر، سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے آپ بی کلاس آپ کے پاس ہے، وہاں پر ان کو دے دیں، وہاں سیکیور بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ تو شکایت یہی سامنے آتی ہے کہ ایون کہ وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ مامور اہلکار ہوتے ہیں ان کو بھی بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، ان کو باہر نہیں باقاعدہ نکالا جاتا، زیادہ تر بند کر کے رکھا جاتا۔ قید تنہائی کے اور بہت سے پہلو ہیں، مسئلہ اس کا کہ اوروں کو ساتھ رکھنا یا کچھ دوسری چیزیں، تو آپ کے خیال میں کیا راستہ کیا ہے؟ راستہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک آدمی کنوکٹ ہو گیا ہے، اب نے کنوکٹ کر دیا ہے، اب وہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، بی کلاس دے دیں، بی کلاس جیل مینول میں موجود ہے، جیل کے قوانین میں موجود ہے۔ یہ جو اس وقت ملاقاتوں کے حوالے سے باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک لارجر بینچ کا، پابندیاں لگ رہی ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بلکہ حکومت کے ایک وزیر جو ہیں، بلکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ 8 فروری تک کوئی ملاقات نہیں ہوگی، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر طارق فضل صاحب میرے چھوٹے بھائی، ان کا یہ کام نہیں، یہ بات عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، وہ تو کر دیا انہوں نے کہ باقی انتظامیہ جو جیل کی ہوتی ہے وہ کر سکتی ہے، اس کو ملاقات کرنے دینی یا نہیں کرنے دینی۔ روایت رہی ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے جیل کے قوانین سے بڑھ کر۔ جیل کا قانون تو کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہفتے میں یا 2 ہفتے میں آپ کی ملاقات ہوگی، اور وہ بھی ایک مخصوص طریقے سے ہوگی کہ آپ ادھر کھڑے ہوں گے ادھر کھڑے ہوں گے، لیکن روایت یہ رہی ہے کہ سیاسی لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے ملاقات کو۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب کے معاملے میں ان کی ایک حکومت بھی ہے، وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں جس کی قومی اسمبلی میں بھی بہت بڑی تعداد ہے، سینٹ میں بھی ہے، اور اس صوبے میں حکومت بھی ہے۔ مگر حکومت کہتی ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ پارٹی کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ کے جب لیڈر نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دیے تھے، وہ ٹکٹ بھی کینسل ہو گئے تھے اور آزاد ہو گئے تھے نون لیگ والے سینٹ میں۔ نہیں، وہ اس لیے آزاد نہیں ہوئے تھے، جو کنوکٹ ہوتا ہے اس کی آپ سیاست تو ختم نہیں ہوتی نا، سیاسی آدمی تو ہر آدمی کو، شہری کو حق ہے کہ سیاست کرے، تو وہ مشورہ تو کر سکتے ہیں نا، اور اس کے لیے اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ الیکشن شاید نہ لڑ سکتے ہوں، لیکن مشاورت تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی جیل میں، یہ بات سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی، پھر کیا گفتگو ہوتی؟ وہ کہتے ہیں جیل کے مینول کے جو رول ہیں 265 ہیں، اس کے تحت سیاسی گفتگو پر پابندی ہوتی ہے جیل۔ نہیں تو آپ گفتگو کو مانیٹر کریں گے، ایک ملاقاتی آتا ہے وہ سیاست میں گفتگو جو مرضی گفتگو کرے، 2 اشخاص ہیں، یہ تو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے نا گفتگو کرنا۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی گفتگو نہیں کر، بھائی کیا یہ کہاں کی قدغن ہے؟ مجھے کوئی قانون دکھا دیں یا لکھا ہو کہ آپ گفتگو ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال میں جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے، یہ حکومت کے اپنے حق میں ہے، ایک حکومت ہے اس جماعت کی، اگر اس کی جو لوگ ہیں وہاں پر وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دے دیں، یہ آپ کے حق میں جاتا ہے کہ حکومت چلتی رہے گی نا، رشتہ ہے اس حکومت کا، صوبائی حکومت کا وفاق کے ساتھ، وہاں پر ٹیررزم کے ایشوز ہیں، اگر وہ چیف منسٹر کو ہدایت لینا چاہتا ہے ملنے دیں اس کو، ایسی کیا رکاوٹ ہے؟ آپ تو اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت جو کر رہی ہے یہ ناجائز ہے؟ ناجائز ان کے خیال میں نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے قانون کے اندر کوئی اسپیسیفک پروویژن نہ ہو اس بات کی، لیکن قانون آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ رہے ہیں نا، سب جیل میں رہے ہیں، جو آج اقتدار میں سارے جیل میں رہے ہیں، اور آئندہ بھی رہیں گے۔ جی آئندہ بھی رہیں گے، آئندہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ تیار ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے سارے اکٹھے ہی ہوں۔ نہیں اللہ نہ کرے، دیکھیں میں کسی کے جیل جانے کے حق میں نہیں ہوں، سیاسی آدمی کے، لیکن آپ کو تھوڑا ذہن اور دل میں وسعت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ وسعت جو ہے یہ شہباز شریف نے پیسہ کرنی ہے یا کسی اور نے؟ دیکھیں یہ کام عدالتوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ ریلیف نارملی عدالتیں دیتی رہیں۔ آپ جاتے تھے عدالت کے پاس، مجھے خود ریلیف دی گئی ہے کہ ملاقات کرنی ہے، وہ چلے گئے عدالت میں، انہوں نے کہا جی آپ 1 گھنٹے کے لیے ملاقات کر لیں، تو وکیل کو تو اجازت ہوتی ہے، یہاں وکیل کو بھی اجازت کبھی نہیں ملتی، تو وہ اجازتیں اب عدالتیں آزاد نہیں ہیں، عدالت کا نظام ہی ختم ہو گیا ہے، وہاں سے نہیں ملتی تھی، اب ہائی کورٹ جاتے تھے، ہائی کورٹ سے نہیں ملتی سپریم کورٹ جاتے تھے۔ ایسے اگر حکومت چاہے تو جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں تو ہو سکتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں، اگر حکومت چاہے ہوتی ہیں۔
تو آپ کے خیال میں کوئی مشکل نہیں. آپ کے خیال میں یہ حکومت کے بس میں ہے یہ ملاقاتیں کروانا؟ حکومت ہے، اگر وہ حکومت نہیں ہے تو پھر نہیں بس میں ہے. اگر حکومت ہے تو آپ خود بھی وزیر اعظم رہے ہیں. میں نے نہ کسی کو جیل میں ڈالا نہ ملاقاتوں سے روکا. نہیں ویسے شہباز شریف صاحب کے بس میں ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ تو کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے تو چھوڑ دیں. ایسی جگہ اگر آپ کسی کو ملاقات بھی نہیں کرنے دے سکتے چھوڑ دیں ایسی نوکری کو. ویسے سر شہباز شریف صاحب نے تو ابھی اعلان بھی کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی سے بھی اور دیگر جماعتوں سے بھی. تو شہباز شریف صاحب کے اس اعلان کو آپ کتنا سنجیدہ؟ کس سے مذاکرات کریں گے؟ پی ٹی آئی سے؟ اور جو نہیں، کس سے؟ پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی ایک شخص کی جماعت ہے، اس کو اگر آپ ملنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ سے کیا مذاکرات کرے گا؟ آ کر یہ کہہ رہا ہوں ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے نا، جسے ہم سی بی ایمز کہتے ہیں جب دو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں. ماحول پیدا کریں. اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں کہ بات چیت سے کوئی حل نکلے گا، ماحول پیدا کریں کہ بات چیت آپ کی ہو سکے. یہاں پہ تو آئی سی بی ایمز چل رہے ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز. یہ تو جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح یہ دیکھیں نقصان آخر میں ملک کا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں، نقصان ملک کا ہوتا ہے. جب نفاق ہو جائے، جب سیاست دشمنی میں بدل جائے، نفرت پیدا ہو جائے، پھر کچھ نہیں رہتا. آپ سر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جو ابھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اپوزیشن جماعتیں ہی تھی، آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے بھی جی میں خطاب کیا اس میں، اور اس میں بیرسٹر گور علی خان چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا سارا بوجھ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب پہ ڈال دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے، مذاکرات کریں یا جو بھی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان جو ہیں وہ بیرسٹر سلمان صفدر کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو پی ٹی آئی کے اس دو قسم کے جو وائبز آ رہے ہیں یا پوسٹرز آ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے دن سے یہی ہو رہا ہے. بھئی آپ فیصلہ کر لیں، پی ٹی آئی کو چاہیے فیصلہ کر لیں. آج کے انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، وہاں حکومت چلانی ہے یا نہیں چلانی، اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنی ہے یا آپ نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا ہے لیڈر دی اپوزیشن، تو اس کو اختیارات دے دیں. اگر کوئی بات چیت کرنی ہے، مذاکرات اگر حصہ لینا ہے تو وہی کریں گے. اور ایک شخص اسی پارٹی کا کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کریں، میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، چیئرمین ہے. ایک دوسرا شخصیت ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم ایجیٹیشن کریں گے. تو وہ جو آدمی ہے وہ تو کنفیوز ہوگا، ورکر بھی کنفیوز ہوگا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا ایجیٹیشن کرنی ہے. بطور سیاستدان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ ایجنڈا ملک ہونا چاہیے. ملک کی بات کریں. ملک آج نہیں چل رہا، یہ بات سب کو پتہ ہے. نہ عمران خان سے چل رہا تھا، نہ ان سے چلتا. ان سے مراد جو آج حکومت ہے، اچھا، نہ ان سے چلا تھا نہ ان سے چلتا. لیکن آج 2018 کے بعد پاکستان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکا. ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ آج 10 سال میں 2015 کی سطح پر پاکستانی کھڑا ہے. کہ آمدن جو ہے حقیقی آمدن 2015 کی سطح پر ہے. 10 سال میں ایک پیسہ اس کی حقیقی آمدن نہیں بڑھی اور ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ 15 گنا بڑھ گیا. تو اس کی ذمہ داری عمران خان یا شہباز شریف پہ ہے یا کسی اور پہ ہے؟ سر ذمہ داری سب پہ ہے. ذمہ داری سب پہ ہے. ہم سامنے ذمہ داری ڈھونڈتے رہتے ہیں. بھائی آپ کو خرابی نظر نہیں آ رہی، اس کا حل ڈھونڈیں. تو کون حل؟ ذمہ داریاں ڈھونڈیں، سارے ذمہ دار ہیں، پھر اگلی بات کریں. سر یہ پارلیمنٹ تو بالکل ہی ڈس فنکشنل ہوئی ہوئی ہے. سر حکومت ڈس فنکشنل ہے، پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہے، ملک کا نظام ڈس فنکشنل ہے. فنکشنل کون ہے سر؟ کچھ کوئی بھی نہیں ہے. جی میں بتا رہا ہوں، ایٹمی طاقت ہیں خدا نہ خواستہ. سر ایٹمی دیکھیں، ایٹمی طاقت سے ملک نہیں چلتا نا. ملک چلتا ہے فیصلوں سے، انویسٹمنٹ سے، معیشت کو بڑھانے سے. اس طرح ملک چلتا ہے. اس طرح ملک نہیں چلتا کہ آپ ایٹمی طاقت. بالکل آپ ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. بات ختم ہوگی، اگلی بات کریں. آپ کے خیال میں عمران خان کو اس صورتحال میں مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا مفاہمت کا؟ سارے سیاسی لوگ ہیں نا یہاں پر، اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ رکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی میں آپ سے، اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوں تو کیا کریں؟ میں یہی کروں گا. کیا؟ ڈیفائنس. اپوزیشن ڈیفائنس ہی کرتی ہے. اس کو کیا، اس کے بعد کون سا اختیار ہوتا ہے؟ آپ نے سب کچھ لے لیا، جیل میں سب ڈال دیتے ہیں، آپ سارے اختیارات لیتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس لے لیتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہے. تو ڈیفائنس ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. میں میاں نواز شریف صاحب کی اگزامپل دیتا ہوں ہر ایک کو. 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے. ان کی سیاست کا عروج گجرانوالہ کا جلسہ تھا. ڈیفائنس. اور زوال
زوال تو کیا گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے ایسی خاص جو بھی بات کی، ایک ڈیفائنس کا میسج تھا، لوگ قبول کرتے ہیں، لوگ ہمیشہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہوتے ہیں، انہوں نے قبول کیا، لوگوں نے، ہم نے خود محسوس کیا، یعنی منٹوں اور گھنٹوں میں ہم نے محسوس کیا۔ وہ جو موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ پہ چلے گئے تھے، نہیں وہ تو پہلے کی بات ہے، وہ بھی ڈیفائنس کا ہی ایک تھا نا، بھی ڈیفائنس ہے، بالکل۔ تو آپ نے اب ڈیفائنس کا ذکر کیا ہی ہے، تو ایک اور، جب میاں صاحب ڈیفائنس کرتے تھے کسی زمانے میں تو وہ جنرل باجوہ کا نام بھی لیتے تھے، فیض حمید کا نام بھی لیتے تھے۔ فیض حمید کو ابھی حال ہی میں 14 سال قید کی سزا ہوئی بامشقت، اس کے اوپر ہم بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ایک بڑے سیاسی سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان صاحب، فیض حمید سابق سربراہ ISI، 14 سال قید بامشقت، کیا اس سے ووٹ کو عزت مل گئی؟ تو ووٹ کی عزتوں سے تعلق نہیں، ان کو سزا دی ہے ان کے اپنے محکمے، اپنے قوانین کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق۔ فوجی افسر جب بھی ہوتا ہے اس کو اپنے اصولوں کے اندر رہنا پڑتا ہے، تو مختلف ریگولیشنز ہیں جو سویلینز پر لاگو ہوتے ہیں، اس سے آپ باہر جائیں گے تو آپ لائبل ہو جاتے ہیں پروسیکیوشن۔ واقعی پاکستان میں ہو جاتے ہیں لائبل ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک کیس ہے نا سر، نہیں آپ سزا دے یا نہ دے اس ادارے کی مرضی ہے، ہاں وہ مرضی، اب لائبل تو ہو جاتے ہیں، مرضی ادارے کی ہے، قانون کی نہیں ہے، نہیں قانون ہے نا، اچھا اس کا فیصلہ وہی ادارہ کرتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے، دوسری عدالتیں نہیں کر سکتی۔ نہیں سر، وفاقی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اتنے بڑے ڈیسیژنز، یہ تو ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے نا۔ آرمی ایکٹ کے تحت اگر آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوگی تو یہ اس میں ڈیفینس منسٹری کا کوئی رول نہیں ہوتا، میرا نہیں خیال، اتنی آزاد ہے سر عدلیہ، سوری نہیں آزاد نہیں ہوتا، عدلیہ نہیں ہے نا، اچھا ان کا اپنا سسٹم ہے، سمری ٹرائل ہوتی ہے، ان کے اپنے افسر ہی اس میں جج لگتے ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آرمی ایکٹ کے ہیں، لیکن ڈیفینس منسٹری کا کمانڈ اینڈ کنٹرول میرا نہیں خیال، اچھا آئین میں لکھا غلط ہوں، میرا نہیں، آئین میں لکھا ہے نا کہ 243 میں کہ فیڈرل گورنمنٹ شیل ایکسرسائز کمانڈ، فل کمانڈ اینڈ کنٹرول آف دی آرم فورسز آف پاکستان، in the performance of their duties، ایگزیکٹلی اندر جو نظام ہے، نظام جو ہے وہ آرمی چیف چلا۔ اب یہ جو نیا نظام بنا ہے، آپ نے اب مینشن کر دیا، چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں اور تینوں سروسز جو ہیں ان کے انڈر آ گئی ہیں اب، تو اس نئے اسٹرکچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور وزیر اعظم صاحب؟ میں اس کو نہیں سمجھتا، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے وہ کیا ڈیوٹیز کیسے ہوں گی، کیسے وہ آپس میں ریلیشن شپس ہوں گے، یہ ایک کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ سوچ کر ہی بنایا گیا، سوچ کے نہیں بنایا گیا، سوچ کر ہی بنایا گیا، اچھا سوری، سوچ کے ہی بنایا گیا۔ یہ بات جب آئین بنا تھا اس وقت یہ بہت سیریس ڈسکشن ہوئی تھی، وہ تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی، وہ یہی چیز تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ امریکن نظام جو تھا وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بنایا گیا تھا، لیکن وہاں بھی یہ جب دیکھا گیا تھا بڑے مخصوص حالات ہیں، تو پھر اس کو ان پریکٹس اس کی پاورز کو لمٹ کر دیا گیا تھا۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو فیض حمید کی جو سارا پروسیس ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سابق جماعت جو ہیں اس کے لیڈران آئے دن ٹی وی پہ بیٹھے، بلکہ بہت سے ہمارے صحافی اینکر حضرات بھی بڑھ چڑھ کے فیض حمید کی برائیاں اور پرانے کارنامے دہرا رہے ہوتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فیض حمید کو جو سزا ملی ہے وہ ان جرائم پہ ملی ہے جن جرائم کا شاید ان کے کورٹ مارشل میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو آپ کا کوئی ایسا تجربہ فیض حمید صاحب سے رہا ہو، آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میری ان سے کوئی واقفیت نہیں ہے، لیکن میرا زندگی میں اصول ہے کہ جب آدمی مشکل میں ہو تو اس کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ نہیں، اقتدار میں ہو تو اگر کوئی خرابی اس کے اندر ہے تو بات کریں، مطلب جب وہ چلا گیا اس کو سزا مل گئی تو اب آپ کیا اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس جرم پہ سزا ملی ہے، کس قانون کے تحت ملی، اس سے آپ کا کوئی سزا مل گئی نا، بات ختم ہو گئی۔ اب میں اس جرم کے بارے میں کیا جانتا ہوں، اس ٹرائل کے بارے میں کیا جانتا ہوں، کیا وہ ڈیسیژن آیا کسی نے دیکھا ہے؟ بات تو یہ سزا ہو گئی، اس دیکھیں فوج کا اپنا ایک نظام ہے، وہ سزا دے دیتے، کورٹ مارشل ہے، اس کی اگر پبلک وہ کرتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں۔ آپ کے خیال میں فیض حمید کے جو بھی الزامات ان پہ لگے، وہ اس سے زیادہ سنگین الزامات بھی کے اوپر بھی ان کو ٹرائی کیا جا سکتا تھا؟ نہیں پتا کیا الزامات ہیں اور کیا الزامات لگائیں گے، میں تو نہیں جانتا نا، آپ بتا دیں گے تو ہے کیا۔ ایک الزام یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کچھ سیاسی سرگرمیاں کی
ریٹائرمنٹ کی بات کی تو پھر لائبل ہو گئی اس بات کے. اگر وہ قانون کے خلاف ہے کہ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینا، سرونگ افسر کے تو ہوتا ہے، وہ تو اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن اگر ریٹائرڈ آدمی بھی کر رہا ہے اور اس کے پروویژنز میں ہے، رولز میں ہے فوج کے کہ نہیں ہے، تو اس کو لائبل ہو جاتا ہے سزا کے. لیکن جو ریٹائرمنٹ سے پہلے کے معاملات ہیں آپ کے خیال میں پروب ہونے چاہیے تھے؟ یہ فوج کا فیصلہ ہے. حکومت کا فوج کس کی ہے؟ سے کوئی تعلق نہیں. فوج کس کی ہے سر؟ فوج محکمہ ہے، ایک ماتحت محکمہ. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی طرح آزاد ہے. اندرونی طور پر وہ ان معاملات کو خود ڈیل کر، ایک نظام بنا ہوا ہے نا، پورا آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت ہوتا ہے. اور فوج کے اندر 2-3 باتیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک لافل کمانڈ اور ان لافل کمانڈ کا ایشو. آپ کی لافل کمانڈ کو امپلیمنٹ کرنا، ان لافل کمانڈ کو امپلیمنٹ نہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے. یہ جب فرق آپ کریں، ورنہ اگر آپ کو کوئی کمانڈ دی جاتی ہے جو قانون کے خلاف ہے، آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں. ریفیوز کرنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اس پر آپ کو پروسیکیوٹ کوئی کر سکتا ہے. یہ فوج کا اپنا طریقہ ہے. کیونکہ اب بات ہو رہی ہے آرمی ایکٹ کے حوالے سے، یہ بھی فوج کے ترجمان کی پریس ریلیز میں اندیا دیا گیا کہ فیض حمید کے خلاف ایک الگ سے نیا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، جس میں ان کے جو سیاسی گٹھ جوڑ ہے اس کی بنیاد پہ بھی کارروائی کی جا سکتی ہے. تو آپ کے نزدیک کیا عمران خان کو 9 مئی کے معاملات کے اندر ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے دوبارہ، یا فوج کی فورم پر فوجی عدالت میں، یا فیض حمید جو ہیں اگر کوئی ایسی گواہی دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی ایک پریسیڈنس ہوگی؟ پریسیڈنس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن لا بڑا کلیئر ہے کہ سیویلین کو ٹرائی کر سکتے ہیں ملٹری کورٹ اگر اس نے ابیٹ کیا ہے کوئی کرائم اگینسٹ ملٹری انسٹالیشن. یہ کافی کلیئر ہے. مجھے ورڈنگ اب یاد نہیں ہے، بٹ اس قسم کی بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک کے جو حقائق سامنے آئے 9 مئی کے حوالے سے؟ میں حقائق کا مجھے نہیں. چلیں سر، کوئکلی کور کمانڈر کانفرنس میں ایک اعلامیہ بھی آیا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کیا. تو یہ دہشت گردی اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کا جو ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے، آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ مجھے اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے. ٹیررزم، اور اس میں جو انگریزی میں لکھا گیا ہے نیکسس بٹوین ٹیررزم، کرائم اینڈ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ. کیا نہیں، مجھے اس بات کی سمجھ. ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص سیاسی مفادات. یعنی اگر آپ ٹیررزم کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو بالکل قابل قبول نہیں. یہ کوئی دنیا کا ملک قبول نہیں کرتا. اگر آپ ٹیررزم کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھائیں، اگر یہ مقصد ہے تو یہ قابل قبول نہیں. آپ کے خیال میں پاکستان میں ایسا گٹھ جوڑ ہے؟ میں تو ایسے کسی کو نہیں جانتا ہوں. یہ قابل قبول نہیں ہے تو اس کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی پڑے. چلیں، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان، کنوینر عوام پاکستان پارٹی. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.